گورنمنٹ نہیں پھنسی، ریاست پھنسی ہوئی ہے۔ یہ امتحان ریاست کا ہے، ریاستی اداروں کا ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی ریاست آزاد ہوتی ہے، یہی تو موقع ہے کہ وہ پرکھا جائے، دیکھا جائے گا کہ یہ آزاد ملک ہے اور اس میں وہ اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت دیتا ہے، دباؤ قبول کرتا ہے؟ نہیں۔ ماضی میں تو دیکھیں جو حکومتیں رہی ہیں، ریاست کے اندر ادارے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت بھی بڑا پریشر تھا، اس نے فیس بھی کیا اور اس کو جو پھر انجام تک پہنچایا وہ سب کے سامنے ہے۔ نواز شریف نے دفاعی تجربہ کیا اور اس وقت بھی پورا پریشر تھا اسی سپر پاور کا، اور سارا دباؤ قبول کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا ہدف پورا کر کے دکھایا، ایٹمی قوت پاکستان کو بنا کے دکھا دیا، پاکستان سروائیو پھر بھی کر گیا۔ آج جو بات کی جا رہی ہے، جو آپ اشارہ دے رہے ہیں، یقیناً اس کو بڑے فخر سے پی ٹی آئی کے لوگ بیان بھی کرتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے بھی ہیں۔ ان کا جو دوغلا پن ہے کہ جی وہ ایبسولوٹلی ناٹ، دیکھیں رچرڈ گرینیل کے حوالے سے تو ایبسولوٹلی یس ہو گیا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اور وہ جس طریقے سے پہلے کہتے تھے کہ جی مداخلت، اب یہ مداخلت خود کروا رہے ہیں، یہاں تک تو بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ لیکن میاں صاحب سوال یہ ہے کہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے پاس جب وہ آئیں گے حلف لیں گے، پہلے دن آ کے دفتر میں بیٹھیں گے تو ان کے پاس دنیا کے اتنے مسائل ہیں جن کو پہلے ان کو نمٹنا ہوگا، یوکرین ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گیا، غزہ ہو گیا، یورپ، نیٹو ہو گیا۔ عمران خان اور پاکستان کدھر ان کی ترجیحات میں آئے گا؟ اب یہ جو کچھ ہوا ہے میاں صاحب پچھلے ہفتے 10 دن میں، اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ اب ٹرمپ انتظامیہ کے ریڈار پہ آ گیا، یہ کلیئر ہو گیا۔ تو یہ تو میرے خیال میں گورنمنٹ میں یہ احساس آ گیا ہے کہ یہ ہو گئی ہے گڑبڑ، یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی گورنمنٹ لیکن یہ ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں سرکار میں پریشانی تو ہوگی نا؟ نہیں فہد حسین، اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات مکمل اپنی کر لوں۔ وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے رڈار پہ آ گیا عمران خان، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ حکومت وقت کا یا باقی لوگوں کا خیال تھا کہ جب وہ حلف دیں گے لیں گے تو اس کے بعد ان کے پاس دنیا بھر کے بے شمار مسائل ہوں گے، پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، یہ بات کی بات ہے۔ آپ نے غزہ کا ذکر کیا، آپ نے کشمیر کا نہیں کیا۔ باقی دیکھیں کیا یہاں انسانی حقوق نہیں ہے، یا جو ہونا چاہیے لاء کا یا آئین قانون کا یا ماورائے آئین، یہ سارا کچھ ہو بھی رہا ہے، ان کو یہاں کیوں یاد آیا ہے اپنے حلف برداری سے پہلے؟ کیوں یہ سوال ہے کہ دیکھیں میں بار بار جی اصل یہ ہے سوال یہ ہے جس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں عالمی قوتیں کبھی بھی کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہوتی، کبھی بھی ان کی دوستیاں اپنے مفادات سے بالا نہیں ہوتی۔ دیکھیں ان کے مفادات جہاں وابستہ ہوں گے، آپ نیوکلیر پاور ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاکستان میں سی پیک، ایک سیکنڈ نہیں فہد حسین اس طرح نہ پلیز، آپ سی پیک بند کرنے والے شخص کے لیے ان کی توجہ وہ چاہے گا اور توجہ اس کو ملے گی۔ 3.5 سال سی پیک بند رہا، عمران خان نے رکھا۔ میاں صاحب دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے، میں ذرا واپس ٹاپک پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات یہ کہنا کہ جی وہ اس کو کیوں اس کو ہیلپ کر رہے ہیں، کیا ان کی کیا دوستی ہے، کیا مفاد ہے، اس سے وہ کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں، یہ تو میں اور آپ اور تمام لوگ اپنی تھیریز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایشو یہ کہ یہ جو گرینیل صاحب ہیں یہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اہم ممبر ہیں، اور اگر وہ بولی جا رہے ہیں اور بغیر کسی یعنی رکاوٹ کے وہ ٹویٹیں بھی داغ رہے ہیں، انٹرویو بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو باسز ہیں یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جو سینئر لوگ ہیں بشمول ٹرمپ، ان میں سے کوئی ان کو روک نہیں رہا، اور اگر روک نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقے سے وہ اگری کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر یہ پریشر آئے گا، وہ اچھی بات ہے بری بات ہے بات کی بات ہے میاں صاحب، یہ پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، گورنمنٹ اس کو ریزسٹ کیسے کر سکتی ہے؟
کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے آپ کی بات, IMF کی قسط ہم نے لی ہوئی ہے, ہر چیز میں ہم امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. پریکٹیکلی سپیکنگ میاں صاحب آپ نے گورنمنٹ میں اتنا ٹائم گزارا ہے, کیسے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی بات ٹھیک ہے آپ جائیں اپنا کام کریں, ہم نہیں مانتے آپ کی بات؟ یار فہد حسین, اپنے سوال کا جواب بھی آپ خود دے رہے ہیں. یہی تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مالیاتی ادارے بھی ہیں, پاکستان کے معاشی حالات بھی ہیں, پاکستان کے اوپر پابندیوں کا اناؤنسمنٹ بھی کیا جانا, اس بندے کا بار بار بولے جانا, اور سینئر لارڈ جو ہے یا ٹرمپ صاحب خود جو ہیں کسی کا ان کو روکنا نہ, اس چیز کی غمازی ہے, اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں اس خطے میں چین کا اپنا ایک رول ہے, اور آپ وہ رول تسلیم بھی کر رہے ہیں. آپ کی ریاست کے اندر سی پیک کی شکل میں کافی ان کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے. اب اگر آپ دوبارہ سے روکتے ہیں اس کو تو یقیناً ٹرمپ انتظامیہ خوش ہوگی, اور اڈیالہ والے کا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جس کے لیے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. تو پھر گورنمنٹ کیا کرے؟ سوال تو یہ ہے نا میاں صاحب, گورنمنٹ کیا کرے, اسٹیبلشمنٹ کیا کرے؟ اچھا یار مجھے فہد حسین بات کر لینے دیں پلیز. میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, آپ کا وقت بچا رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ سی پیک بند رکھتے ہیں 3.5 سال کی طرح, عمران خان کے دور کی طرح, آج پھر آپ بند کر دیتے ہیں, اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ریاست کو ہوگا. بند نہیں کریں گے ہم, خواہش کس کی پوری ہوگی؟ بند نہیں کریں گے ہم. اچھا اگر آپ بند نہیں کرتے تو یقیناً اڈیالہ والے کے لیے ان کی محبت جاگے گی. اچھا پھر جب جاگے گی پھر ہم کیا کریں گے؟ جاگی رہی, وہ جاگ گئی ہے, وہ جاگ گئی ہے آلریڈی. اپنا میاں صاحب یہ نہیں کہ جاگے گی, جاگ گئی ہے, اب کیا کریں؟ اچھا اب اگر وہ جاگ گئی ہے تو پھر آپ کے ریاستی اداروں کا امتحان ہے. پھر آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ جن کی ڈکٹیشن پہ, جن کی ہدایت پہ, جن کی غلامی میں پاکستان کو آپ دے کے اس کو رہا کرنا چاہتے ہیں یا ان کی خواہش پوری کرتے ہیں, تو پھر مجھے یہ کوئی بتا دے کہ ان کی اپنی ریاستوں میں جب ایسا ہوتا ہے, وہ یورپ ہو, وہ امریکہ ہو یا باقی جگہوں پہ, تو وہ راتوں رات اپنا فیصلہ سناتے ہیں, مگر ہمیں 3.5 سال سے روکا ہوا ہے کہ آج تک بات نہیں, آپ فیصلہ نہیں کر پائے. 25 لوگوں کے نہیں دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں مورل لیول پہ, اخلاقیات پہ, اور میں آپ سے بالکل متفق ہوں, یہ دوغلا پن ہے, ادھر سے دوغلا پن ہے. یعنی ملٹری کورٹس پہ جو ابھی شور مچا رہے ہیں, 8 سے 3 سال پہلے جب ملٹری کورٹس میں سینٹنس ہوا تھا تب تو کہیں سے شور نہیں آیا تھا. تو یہ تو بالکل بات درست ہے, اس میں تو کوئی دو آرگیومنٹ ہے ہی نہیں میرا اور آپ کا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے, اب اس پریشر کو جو امریکہ سے آنا شروع, ابھی تو گرینیل کے ذریعے آ رہا ہے نا, کل کو جب وہ باقاعدہ اقتدار میں آ جائیں گے کسی اور طریقے سے آئے گا, کیا حکومت پاکستان, آپ کی جماعت جو اس ٹائم حکومت کو لیڈ کر رہی ہے, کیا وہ ٹرمپ انتظامیہ اگر ان سے کسی بھی طریقے سے کہتی ہے کہ جب عمران خان کو ریلیف دیں, کیا آپ نہ کر سکتے ہیں؟ یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ جو ونڈو آج بنی ہے, جو عمران خان نے 9-10 مئی کر کے یا 190 ملین پاؤنڈ کھا کے یا 26 نومبر کر کے جو بنائی ہے, اگر اس کو کھول دیا گیا, اس کو رہا کر کے, تو پھر اس راستے سے ہر دہشت گرد آیا کرے گا, مسلح جتھے آپ پہ پریشرائز آپ کو کیا کریں گے, پھر پاکستان کے اندر آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح عمران خان کرتا ہے کہ جو اس کے خلاف اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو میں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں یہ قوم کے سامنے آئیں گی, تو پہلے سے وہ بیانیہ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیں یہ میری بیٹی کے حوالے سے بات کریں گے, دیکھیں یہ بشرا بی بی پہ الزامات لگائیں گے, دیکھیں یہ امریکن نواز مجھے کہیں گے. تو گورنمنٹ کیا بیانیہ بنائے؟ اب کرنا یہ چاہیے, ریاست کو بتانا چاہیے کہ اس شخص نے 3.5 سال پاکستان کے مفاد میں کوئی کام نہیں کیا, عالمی قوتوں کے کہنے پہ ان کا ایجنڈا پورا کیا, اور پاکستان کے اندر بھی جو شخصیات پاکستان کے اندر استحکام نہیں چاہتی تھی. لیکن آپ کے خیال میں رچرڈ گرینیل اور اس کے جو ساتھی جو آپ ٹرمپ انتظامیہ میں آ رہے ہیں, وہ اس بات کو مانیں گے؟ وہ تو الٹا کہہ رہے ہیں
وہ تو کہہ رہے ہیں جن کے ان کو آپ ریلیز کریں، ان کو فری کریں، وہ تو یہ بیانیہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میرے فہد صاحب، میں قطعاً ان کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، میں اپنی قوم کے لیے، اپنی ریاست کے لیے یہ بیانیہ، یہ بات، حقائق قوم تک پہنچانے کے لیے، تاکہ قوم یونائٹ ہو، قوم تقسیم نہ ہو۔ قوم یونائٹ ہوگی 98 کی طرح، جس طرح ہم نے ایٹمی پر تجربہ کیا تھا اور پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کو بتایا جائے کہ یہ ریاست ہمارے اندر مداخلت کر رہی ہے، ہمارے قوانین کو بلڈوز کر رہی ہے، ہمیں ڈی اسٹیبل کرنا چاہتی ہے، اور ہم کھڑے ہو گئے ہیں اس کے لیے۔ اچھا، تو یعنی کہ قوم کو تو اعتماد میں لے، قوم کو اعتماد میں، قوم نے آپ کو کل کو۔ لیکن اب میاں صاحب، اس وقت جو ایک نئی امریکی انتظامیہ آ رہی ہے، آپ کے خیال میں ان کے حلف اٹھانے سے پہلے، 20 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھانا ہے، اس سے پہلے پاکستان کی سرکار، اسٹیبلشمنٹ، حکومت جو ہے وہ اس طرح کا یعنی امریکہ مخالف بیانیہ بنا سکتی ہے؟ کیا یہ آپ کے خیال میں یہ درست اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ تو الٹا ہمیں نقصان دے گا۔ مجھے پھر یہ کہنے کی اجازت دے دیں، آپ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ جس طرح ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے گنجائش دیتے ہیں انڈیا کو، ہمارے ہمسایہ ملک کو، جس طرح ان عالمی قوتوں کو جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، ان کو اسیس ہے، وہ پاکستان کو ملنی چاہیے۔ یہ باتیں ہمیں پھر کرنی ہوں گی۔ اور دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی ہر بات مانتے جائیں، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ دو جماعتیں یا دو گروپ جو ہیں وہ آپس میں مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ دو کچھ لو، اسی سے مذاکرات نتیجہ خیز ہوتے ہیں نا۔ تو اگر کوئی قوت آپ پہ دباؤ ڈالتی ہے تو آپ بھی ڈیمانڈ رکھیں۔ چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس وقت حکومت وقت جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر سکتی ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، بہت شکریہ